السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جسے اللہ پاک راضی ہو جائے اس سے موت سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی رضا، قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی الفت کسی کو مل جانا یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور جس سے اللہ راضی ہو گئے مرتے وقت، مرتے ہی میرے بھائی دوستو بزرگوں 500 فرشتے ہاتھوں میں گلدستے لے کر اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کی روح ایسے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ شاہ فرماتے ہیں میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، پھر اگلا مرحلہ اس کی جو ہے تدفین کا آتا ہے جنازے کے بعد۔ تو اللہ جل شانہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے، اور جنت کی کھڑکی اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے لیے آتی رہتی ہیں، اور ریشم کا بستر جس کے اندر مشک و زعفران بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اس میت کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جنت سے ایک حور آتی ہے اور اس جو ہے میت سے معانقہ کرتی ہے، جو اس گلے میں موتیوں کا ہار ہوتا ہے وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ دونوں اس کو جوڑنے میں لگ جاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یعنی مرتے ہی اللہ جل شانہ خوشیوں کے، راحتوں کے، سکون کے فیصلے کر دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر میرے بھائی دوستو بزرگوں، حساب والے دن اللہ جل شانہ اس کا حساب آسانی سے لیتے ہیں، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما کر پل صراط سے بجلی کی تیز سے گزار کے بغیر حساب کتاب کے اللہ جل شانہ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ اور خدا نہ خواستہ جس سے اللہ ناراض ہو، میرے بھائی دوستو بزرگوں، موت سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ اس لیے اصل چیز ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت اور الفت کیسے ہمیں نصیب ہوگی، اس کا واحد ضابطہ، واحد طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے، کامل اقتداء ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ ضابطہ بیان فرما دیا اور قیامت تک کے لیے ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ میرے محبوب اب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو، اللہ تم سے خود پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائی، جیسے دنیا میں دیکھنے کا ضابطہ اللہ نے آنکھوں کو بنایا ہے، بولنے کا ضابطہ اللہ نے زبان کو بنایا ہے، چلنے کا ضابطہ اور ترتیب اللہ نے پاؤں سے چلائی ہے، اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے کر دے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، اسی طرح اللہ جل شانہ نے کامیابی کا ضابطہ بھی اور خوشنودی حاصل کرنے کا ضابطہ بھی، اللہ نے اپنی رضا حاصل کرنے کا ضابطہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنا دیا۔ تو حضور کی کامل اتباع، حضور کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند انسان کون ہے؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار، عقل مند، فہیم آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی مرنے کی تیاری کر لے، اپنے مولا کو راضی کر لے، اپنے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے۔ اور والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ۔ اور نادان بھی بتایا کہ نادان کون ہے۔ عاجز کہتے ہیں عربی میں نادان کو، کہ نادان وہ شخص ہے، نا سمجھ وہ آدمی ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع میں لگا رہتا ہے، اپنے ہی چاہتوں کو پورا کرتا ہے، اپنے نفس کو خوش کرتا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں باندھتا ہے۔
میرا اللہ بڑا کریم ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے کریم ہونے میں، اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے اور اللہ کے مہربان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تو بغیر عمل کے اللہ سے جنت چاہتا ہے تو تیرے ناسمجھ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ضابطہ اللہ نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو بنایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے کتاب، اس کا نام ہے تفسیر قرطبی۔ اس میں وہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمائے کہ 7 قسم کے جانور ہوں گے جو جنت میں جائیں گے جانور ہونے کے باوجود۔ پھر انہوں نے بڑی ترتیب سے اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بقرہ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ سارے جانتے ہیں، پہلی سورت ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے بعد، اور اس کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ذہن میں ہوگا کہ ایک آدمی ان کے زمانے میں قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ میں کو پتہ ہی نہیں چل رہا اس کے قتل کس نے کیا ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہوا گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کی ہڈی کو یا اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کو لگایا جائے گا مقتول کو، تو یہ خود بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس گائے کا سارا واقعہ لمبا قصہ ہے، تو بہرحال وہ گائے بھی جنت میں جائے گی۔ دوسرا، یونس علیہ السلام کی حوت، وہ مچھلی جس کے اندر انہوں نے 40 دن گزارے تھے، وہ مچھلی بھی جنت کے اندر جائے گی۔ اور حضور جو ہے ناقہ صالح علیہ السلام اور ناقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی اونٹنی اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو اللہ نے معجزے کے طور پر بھیجی تھی، وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ اور میرے بھائی دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، وہ بھی اللہ کے بہت بڑا معجزہ تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا جانور ہونے کے باوجود۔ اور اصحاب کہف کا کتا نجس جانور ہے میرے بھائی، وہ کتا ہونے کے باوجود جنت میں جائے گا۔ وہ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جانور، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونٹی نے کہا تھا کہ چونٹیوں سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہ ایسے نہ ہو کہ وہ بے خبری میں تمہیں رون دیں، لہذا اپنی بلوں کے اندر گھس دیں۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند ہے، اللہ نے اس چونٹی کو بھی جنت میں بھیجنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرے بھائیوں، آگے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جانور ہونے کے باوجود جنت میں جائیں گے، اور انسان جو مسجود ملائکہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور کائنات کا یہ حسن ہے، کائنات کا دلہ ہے، اور یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جا رہا ہوں، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور کہیں گے جب یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ ہمیں لوگ نصیحت کیا کرتے تھے، قرآن کی باتیں سنایا کرتے تھے، اللہ کی محبوب کی باتیں بتایا کرتے تھے، ہم اس کو سن لیتے دھیان سے اور اس پر عمل پیرا ہوتے، او نعقل، یا ہمارے اندر رتی کے برابر بھی عقل ہوتی، تو آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بن رہے ہوتے۔ اور وہ آگے کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ میاں ہم نے دیکھ بھی لیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، کانوں سے سن بھی لیا، ایک موقع ہمیں اور عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میاں ہم تیری ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک ارشاد خداوندی ہوگا، نہیں اب کوئی موقع نہیں، کیا دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ موت یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک دن ہمارا بھی وقت آنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، جس کے جسم پہ، یہ اس کے لیے ایک علامت آ گئی ہے کہ اب تیرا وقت بھی آنے والا ہے، تو نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جانا تو ہر حق ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا، سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اور اللہ نے راضی ہونے کے لیے من جملہ اسباب میں سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دی، ایسے میرے بھائیوں اپنے دوستوں، اپنے والدین کی محبت، ان کی خدمت، ان کی اطاعت کرنا، ان سے پیار محبت کرنا۔ قرآن پاک میں جو میں نے آیت ابھی خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ، کتنی اس میں والدین کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، ہر حال میں اسی کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، اور اسی سے تمہیں کوئی مشکل اور حاجت ہو اسی سے مانگنا۔ تو پھر ارشاد فرمایا، تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا. جیسے تمہیں وہ انہوں نے پیار، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں پیار محبت سے، الفت سے، شفقت سے پالا، تم بھی اسی طرح بڑھاپے کے اندر ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا، اور ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے. کبھی ان کی طرف سے کوئی سخت الفاظ سننے میں آ جائے تو ولا افیوں ولا تنہرہما، ان کو اف تک مت کہنا، ان کو جھڑکنا مت، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکائے رکھنا. علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان کو جو ہے ادب سے ان کا جب بھی ان کو ذکر کرے، ان کو بلائے ادب سے، جی ابا جان، جی امی جان، محبت اور پیار سے ان کے سامنے بولو. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، والدین کا بڑا حق ہے، خدا کی قسم اس حق کو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اپنے باپ کو راضی کرے، کیونکہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے. اور جس نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا، باپ کے بارے میں خصوصاً حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ جل شانہ سے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنے میرے بھائی دوستو بزرگوں ہم حج کے لیے کوشش طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں افراد جاتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہمارا حج مقبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں، یہ نہیں. اور اللہ نے حج ہمارے گھر میں رکھا ہوتا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے والدین کو ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ اس سے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ کوئی ایک مرتبہ سے زیادہ دیکھے اس کے لیے کیا اجر؟ حضور نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے والدین سے محبت، ان کی عظمت. مولانا روم بہت بڑے جو ہے عالم اپنی صدی کے گزرے، بہت بڑے مفسر، وہ اپنا ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں اپنی حکایت رومی کے اندر. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کا چھوٹا بچہ جو ہے پہلی مرتبہ جیسے چھوٹے بچے بولنا شروع کرتے ہیں اپنی توتلی زبان میں تو آدمی کو بڑا پیارا لگتا ہے، اسے نا بڑی محبت اور جو ہے اس کو اپنائیت کا اظہار کرتا ہے. تو اس کے بچے نے بولا، تو پہلی دفعہ بولا، گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوا جو آ کر جو ہے دیوار پر بیٹھا تو بچے نے پوچھا ابو جان یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے باپ نے اپنے بیٹے کا رخسار محبت سے چوما، کہا بیٹا یہ کوا ہے. تو بچے کو نہیں سمجھ آیا، پھر کہا ابو جان یہ کیا چیز ہے؟ اس جانور کا نام دوبارہ پوچھا تو پھر اس کے باپ نے پھر چوما اور اس کو پھر کہا بیٹا یہ کوا ہے. وہ فرماتے کہ 40 مرتبہ اسی طرح ہوا اور 40 مرتبہ اس کو چوم کر ہر مرتبہ بتاتا رہا بیٹا یہ کوا ہے. تو کہا وقت گزر گیا اور جو ہے وہ آدمی بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، اور جو ہے ایک دن وہ گھر کے صحن میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، وہی منظر کوا آ کے دیوار پر بیٹھا. تو باپ نے سوچا آج میں اپنے بیٹے کو آزماؤں یہ مجھ سے کیا معاملہ کرتا ہے. تو اس نے کہا بیٹا یہ دیوار پہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی کالی چیز کیا دیوار پر بیٹھی ہے. کہا بابا تینوں نظر نہیں آتا تو کیوں دیکھ رہے؟ یعنی اس نے اس الفاظ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ کیوں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوا بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا بیٹا مجھے سنائی نہیں دے رہا. تو دوبارہ کہا تو تم نے کیا کہا؟ کہا جب تجھے سنائی نہیں دیتا تو کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے، یہ کوا بیٹھا، کوا کتنی مرتبہ تمہیں. تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا میں نے تو تیرا امتحان لینے کے لیے ایسا کیا تھا، تو نے بچپن میں 40 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کوے کے متعلق، میں نے 40 مرتبہ تیرا گال چوم کر تو یہ بتایا تھا یہ کوا بیٹھا ہوا ہے، اور آج میں نے 2 مرتبہ تجھ سے پوچھا ہے تو آپے سے باہر ہو گیا، تو یہ غصہ کرنے لگا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد باپ کی شفقت، محبت، الفت انسان نہیں بھلا سکتا. آج ہم ماں کے تو بڑے حقوق بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ماں کا درجہ مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں باپ بھی ماں سے کم نہیں ہوتا. باپ کا بھی جو بیچاری محنت کرتے کرتے اپنی اولاد کو پالتے پوستے اپنی کمریں ان کی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور جو ہے میرے بھائی دوستو جسم میں بڑھاپا کمزوری آ جاتی ہے، تو میرے بھائی دوستو اس باپ کو ہم بھلا دیتے. تو اس لیے میرے بھائیو باپ کی عظمت بھی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. جیسے میں نے ابھی قرآن میں کہا کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کو ذکر کیا ہے کہ والدین کا پورا حق ادا کرو، ان سے محبت و الفت کا اظہار کرو، ان کی خدمت کرو،
اور جو ہے جتنا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں اس بات کو سعادت سمجھتے ہوئے جو ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آج ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، کل آنے والے وقت کے اندر ہماری نسلیں، ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی بوڑھے شخص کا، والد کے بارے میں نہیں حضور نے فرمایا، کسی بوڑھے آدمی کا بھی ادب و احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کے وقت ایسا کوئی آدمی پیدا کر دیتا ہے جو اس کی عزت، جو اس کا ادب و احترام اور اس کی خدمت کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، والدین کا خصوصی طور پر ان کی خدمت کرنا، اور جو میرے بھائی دوستو بزرگوں کے ساتھ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے دکھ اور درد سے کہ آج میرے بھائی دوستو دین کے نام پر ہی ہم ایک دوسرے کے سے جو ہے وہ دشمن بنے ہوئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کو بھی اپنے سینے سے لگاتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے تاکہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور آج میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ میرے نظریے کے مطابق عمل نہیں کرتا، میری منشا اور میرے مسئلہ کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کو جو ہے اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اس پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، بہت بری۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کتنا بڑا منافق تھا، سارے ہی جانتے ہیں۔ اور کون سا ایسا لمحہ ہے جس کی زندگی کے اندر جس میں اس نے ہمارے نبی کو دکھ نہ دیا ہو؟ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے اس کی موت کے وقت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فوت ہو گیا اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو دیا کہ اس کے اندر اس کو کفن بتاؤ۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے مصلی پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ، جس نے ساری زندگی آپ کو تکلیفیں دی، آپ کی پاکیزہ اور مطہرہ بیوی پر حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی اور ہمیشہ آپ کو دکھ دیتا رہا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں؟ کہا اے عمر، میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، جب تک میرا اللہ مجھے منع نہیں کرتا میں اس کا جنازہ پڑھوں گا، شاید اللہ اس کی بخشش اور مغفرت کر دے۔ پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم او تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ استغفار کریں اس کے لیے، معافی مانگیں یا نہ معافی، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے میں تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ستایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، کاش اللہ یہ کہہ دیتا 71 مرتبہ تو اس کی جنازہ یہ استغفار کر، میں 71 مرتبہ اس کے لیے استغفار کرتا تاکہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اتنی محبت میرے بھائیو حضور کے دل کے اندر تھی اپنی امت کے لیے، اتنا دکھ تھا۔ پھر اللہ نے قرآن پہ اگلی آیت بھی نازل کی کہ آئندہ سے کسی منافق کا تم نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج ہم دین ہی کے نام پہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کو جو ہے دور کر رہے اپنے سے۔ نہیں میرے بھائیو، اپنے مسلک پر اپنے نظریے پہ قائم رہیں، لیکن دوسرے کو عزت دیں، دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے آج میرے بھائی دوستو ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنا نہیں پسند کرتے، یہ کون سا دین ہے؟ اور اللہ کے بندوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے یعنی کفار، یعنی نجران کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کا وفد حضور کی مسجد کے اندر آیا، اور جب ان کی عبادت کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر بے چینی محسوس کی، کیا بات ہے؟ کہا جی ہماری عبادت کا وقت، ہم نہیں عبادت کرنا چاہتے۔ حضور نے فرمایا میری مسجد حاضر ہے، یہاں اپنی عبادت کر لو۔ یہ تو اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا، اتنی محبت کا اظہار کیا۔ اور میرے بھائی دوستو، آج ہم دین کی کے نام پہ ایک دوسرے سے دور ہوئے، تو لہٰذا خدا را یہ آپ میرے خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنے مسلک اور اپنے نظریے پہ قائم رہیں، لیکن دوسروں کو عزت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ غیر مسلموں کی سازش ہے۔ مسلمان دنیا میں 6 ارب ہیں، 6 ارب انسان ہیں پوری دنیا کے اندر، 1.25 ارب صرف مسلمان ہیں۔ اب وہ بھی فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں، وہ بھی میرے بھائی دوستوں مسلکوں میں تقسیم ہو گئے۔ آج کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو وہ کیا ایسے وہ تو پریشان ہو جائے گا، میں کون سا مذہب اختیار کروں، کون سا مسئلہ اختیار کروں، یہ سچ ہے، وہ سچ ہے، فلاں سچ ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے نبی نے ہمارے لیے ضابطہ حیات بتا دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی قابل تابعداری، ان کی اقتداء، ان کی اتباع، یہی ہمارے لیے فلاح نجات کا ذریعہ میرے بھائی، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج غیر مسلم کوئی مسلمان ہوتا ہے اور ہم سے سوال کرتا ہے مجھے کوئی ایسی کتاب بتاؤ
جس پر جو ہے سب سارے مسلمان اس پر یقین بھی رکھتے ہوں، سارے مسلمان اس کو پڑھتے ہوں، ہم کون سی کتاب دیں گے؟ یقیناً قرآن پاک کا ہمارا جواب ہوگا کہ ہم قرآن پاک ہی دیں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیے، اے مسلمانوں آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کے اختلافات اور ایک دوسرے کے نظریات کو آپس میں پوری اختلافات کو جھگڑے کا اور نزاع کا ذریعہ نہ بنا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو یہ گزارش ہے آپ سے کہ ہم محبت سے اپنی زندگیاں گزاریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری، کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو کچھ اب پڑھا ہے ہم نے ماشاءاللہ کلمہ شریف پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، نیت کر لیں، یا احباب نے انفرادی طور پر پڑھا ہے، اللہ جل شانہ اس کا اجر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر